طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں. یہاں لفظ ظلم آیا ہے. ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی، کسی پر ظلم کرتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو. میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے. باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من اندازے قدت را می شناسم. تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے، اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے. اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسٹس موجود ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب. یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے، وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، ہلال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر. میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اس کا میں حوالہ دے رہا تھا. یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف. یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے. بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ. توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے. مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے. وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے. اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں. وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے. جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا. اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گئے. اس کا نام ہے توریہ. یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت، اور تیشا بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو. تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں. تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے. اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا. کلن ہدینا،
سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے، داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھائیں سورہ مائدہ میں کہ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، مزید برآں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، والیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ شرک اتنی بری شے ہے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء، لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی، یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی، یعنی یہ کہ مدینے کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے۔ مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے۔ محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم، اور 10-12 برس کی جد و جہد میں بمشکل 150-200 آدمی، پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی۔ تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا، فقد وکلنا بہا، تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ، قومن، ایک ایسی قوم لیسوا بہا بکافرین، جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے۔ کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے، پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے، میرا درس نہیں آ سکتا، انڈیا میں دوردرشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دوردرشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں۔ بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے، 8000 فیملیز ہیں جو ہر ہفتے 2 مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر، اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ بھارت میں، دارالکفر میں، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں، گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتھا، چینیوں نے تو احرام باندھ لیے، اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر، ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے۔ تو یہ بہرحال یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں، کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں، میں سنتا ہوں۔ تو اب یہ دعوت پھیل رہی ہے،
اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے، ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو، ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے، وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد، یہ 2 سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے۔ قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی، اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، جو چاہے اس سے کسب فیض کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔